والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. آپ بھائیوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے، نہیں تو ہونا چاہیے، کہ ابھی جو ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے، اس کی 12 تاریخ کو سوار کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات طیبہ سے ہمکنار ہوئے اور امت کو ایک عظیم درد کے ساتھ امت پیغمبر علیہ السلام کی جدائی سے ہمکنار ہوئی۔ اس سے 2-3 دن پہلے 3 دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے ایام کے باوجود مسجد میں تشریف لا رہے تھے، نمازیں پڑھا رہے تھے، اور شدید تکلیف کے باوجود بھی آپ ہر دن ہر بیوی کے پاس عدل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی رہائش رکھتے، پوچھتے این انا غدن، کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری کس بیوی کے حجرے میں کس کے پاس ہے، آپ کو بتایا جاتا کہ کل فلاں بیوی کی باری ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اگلے دن پوچھتے کہ این انا غدن، کل میری باری کس بیوی کے پاس ہوگی۔ یہ معاملہ چل رہا تھا کہ 3 دن وفات طیبہ سے پہلے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، میرے پیغمبر کی بہت ہی پیاری اور چہیتی بیوی، آپ ان کے گھر تشریف فرما تھے۔ فرمانے لگے میری تمام بیویوں کو، امت کی ماؤں کو جمع کر لو، جو اللہ کے نبی کے پاس اکٹھی ہو گئیں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے اگر تم بخوشی اس بات کی اجازت دو کہ میں بقیہ زندگی کے جو بھی دن اللہ کے ہاں موجود ہیں، میں سیدہ عائشہ کے حجرے میں عائشہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں۔ ازواج مطہرات نے بڑی خوشی سے اس کی اجازت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا موقع ہے، آپ اپنے سیدہ جویریہ کے حجرے سے اٹھنے لگے، لیکن آپ بوجہ نقاہت، کمزوری اور شدت تکلیف کے میرے نبی اٹھ نہ سکے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فضل بن عباس اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک میرے نبی کے دونوں یہ چچا زاد بھائی بھی تھے، اور سیدنا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ اللہ کے نبی کو سہارا دے کر آپ کو اٹھایا اور دونوں طرف سے سہارے کے ساتھ آہستہ آہستہ اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی ایک کھڑکی، ونڈو مسجد نبی میں کھلتی تھی۔ اصحاب پیغمبر مسجد نبی میں جمع تھے، جب دیکھا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بندوں کے سہارے سے آپ کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے، تو یہ منظر میرے پیغمبر کے ایک ایک ابرو کے اشارے پہ جان دینے والے میرے نبی کا یہ منظر برداشت نہ کر سکے۔ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اللہ کی نبی بہت زیادہ بیمار ہے، آپ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے۔ تو مجمع کے اندر مسجد نبی میں بیٹھے افراد کی آوازیں بوجہ رونے کے، تکلیف کے، دکھ کے بلند ہونے لگیں۔
میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ مسجد میں آوازیں کیسی ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیماری کی شدت آپ کے ساتھیوں کو دلی دکھ سے آشنا کر رہی ہے اور وہ پریشان ہو کر تکلیف اور کرب میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ میں مجھے مسجد نبی میں لے چلو۔ جب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ساتھیوں کے سہارے کے ساتھ مسجد میں آتا دیکھا تو اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کر پا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کسی کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ آپ کی زندگی کا منبر رسول کا آخری خطبہ تھا۔ جو باتیں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس آخری خطبے میں ارشاد فرمائیں، بس اسی کو میں مختصر سا بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا صحابہ سے، فرمانے لگے کہ تمہیں کس چیز نے دکھی کر دیا ہے؟ میری موت نے؟ میری جدائی نے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ سچ ہے، آپ کی تکلیف اور دکھ ہمیں بہت زیادہ دکھی کر رہی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے کہ میری اور تمہاری ملاقات کا معنی یہ تھا کہ ابدی جو ملاقات اس میں پھر کبھی جدائی نہیں ہوگی وہ حوض کوثر ہے۔ میں یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ میری اور تمہاری ملاقات وہاں ہوگی، اس ملاقات کے خیال کرو۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو حوض کوثر پہ میری ملاقات کے لیے آئیں گے، میں بھی ان کو دیکھ کے ملاقات کی چاہت کروں گا۔ معنی یہ تھا کہ ان کے پہچان کا طریقہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے روشن ہوں گے، پوری انسانیت میں اللہ کے نبی ان کو پہچان لیں گے۔ آپ ان کو آتا دیکھ کر ان کے منتظر ہیں کہ درمیان میں اللہ کے فرشتے حائل ہو جائیں گے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کو پہنچنے نہ دیں گے اور ان کو دور ہٹائیں گے۔ میرے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو میرے پاس آنے دو۔ سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، وضو وغیرہ ہاتھ پاؤں ان کے وجہ وضو سے چمکدار ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، وفات طیبہ کے بعد، آپ کے پاک اور اطہر دین، جو اکمل ترین مکمل دین آپ امت کو دے کر گئے تھے، اس دین کے ساتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کو نجات کے لیے کافی نہ سمجھتے ہوئے اپنی من مانی کے اعمال، نیکیاں اور دین کے طریقے ایجاد کیے اور اس کو اختیار کیا، بدعات کا وجود بخشا، بدعات کو ترویج دی، بدعات کو اوڑھنا بچھونا بنایا، آپ کے پاکیزہ دین کو پاک نہ رہنے دیا، بزرگوں کے، پیروں کے، مرشدوں کے، دائیں بائیں کے لوگوں کے آباء و اجداد کے اقوال و افعال لے کر، اعمال لے کر، اپنی خواہشات میں جو دل میں آیا اس کو اپنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا زبانی جمع تفریق کرنے کے دعوے تو کرتے رہے، لیکن اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ اللہ کے دین میں من مانی بدعات اور نئے اعمال جاری کیے، دین کو بدلا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے فَسُحْقًا فَسُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي، اگر انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے دین متین کو، دین امین کو، اس کو کافی نہ سمجھتے ہوئے خود ساختہ دین بنایا، اعمال بنائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر اپنی منمانی مرضیاں شامل کیں، تو آج ان کو محمد سے دور کر دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی بھی ان کو ملنا، ان سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے۔
اس لیے لازم ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے جو صحابہ کو فرمایا تھا کہ میری اور تمہاری ملاقات، یہ جدائی کا دکھ تمہارا ختم ہو جائے گا، تم نے اللہ کے پیغمبر سے جو ملاقات اب کرنی ہے وہ حوض کوثر پر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 3 باتیں فرمائی تھی۔ فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غربت میں، تنگی میں آ کر یہ چیز تمہیں برباد کر دے گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات پریشان کر رہی ہے، فرمایا وہ مال کی فراوانی، مال کی طمع، مال کے حصول کے لیے ایک دوسرے آگے بڑھنے کا شوق۔ معنی یہ تھا کہ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ رزق حلال ہے یا حرام، صحیح طریقے سے آ رہا ہے یا غلط، کسی کا حق دبایا جا رہا ہے، کسی پر زیادتی کی جا رہی ہے، بس ایک ہی ذہن میں ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو، میرا عہدہ بڑا ہو، میری خواہشات کی تکمیل ہو، اور اس مال، عہدے اور چودراہٹ کی حصول کے لیے جو بھاگ دوڑ ہے تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، دین کا نقصان کرو گے، ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلی امتیں برباد ہوئی تھی۔ دوسری بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نماز کی نصیحت کرتا ہوں، تمہیں نماز کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امت کو تلقین کی کہ میں تمہیں نماز کی حفاظت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا، اس نماز کے اندر کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ پھر اپنے عمل سے بھی یہ بات ظاہر کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا فضل بن عباس اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز کے لیے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق مسجد میں لے کر آ رہے تھے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نقاہت اور کمزوری کا یہ عالم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم زمین پر رکھ نہ فرما رہے تھے، قدم ٹھہر نہیں رہے تھے، قدم گھستے ہوئے زمین پر لکیریں کھینچتے ہوئے آ رہے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچ کر نماز کی امامت سنبھال رہے تھے۔ آپ امت کو یہ تلقین کر کے گئے۔ اور تیسری بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں، اللہ کے نبی نے جو لفظ عورت استعمال کیا اس میں ماں بھی آتی ہے، جو احترام کا ایک منبع ہے، جو میری اور آپ کی فرما برداری، نرم اور بہت سلو گفتگو جو ان کی عزت تکریم رکھ کے ہم کریں گے، اس کا احساس دلایا۔ وہ بہن کی صورت میں ہو، وہ بیٹی کی صورت میں ہو، وہ بیوی کے معاملات کے ہوں، ایک عورت کو جو مرد کی نسبت کمزور ہوتی ہے، اس پر زیادتی، ظلم، اس کا دل دکھانا، اذیت دینا، تکلیف دینا، ان سب سے اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی تم کو عورتوں کے معاملے میں بھی اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں کی۔ آج آپ دیکھ لیں ہم کس حد تک اللہ کی طرف دوڑتے ہیں اور کس حد تک مال و متاع کی ہوس ہمیں اللہ سے دور کر چکی ہے۔ نماز کے معاملے میں ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کس حد تک نماز کے اندر اللہ کے تعلق کو یاد رکھتے ہیں، اور عورتوں کے معاملات میں ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اس موقع پر پھر رسول اللہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، اگر وہ چاہے تو دنیا کی زندگی کو ہی اختیار کر لے، اور اگر وہ چاہے تو پروردگار عالم کی قربت، رفاقت کو اختیار کر لے، اس اعلیٰ رفاقت کو اختیار کرے۔ اس بندے نے اس اعلیٰ رفاقت کو اختیار کیا ہے۔ صحابہ منتظر ہیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جاری ہے، کلام جاری ہے، اللہ کے نبی ابھی فرمائیں گے وہ بندہ کون ہے، بات کیا ہے۔ کہ جب یہ بات ہو رہی تھی صحابہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں کہ امت کے اندر اصحاب پیغمبر میں سب سے عظیم الشان شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں بیٹھے ہوئے یہ بات سمجھ گئے کہ وہ اللہ کی رفاقت کو پسند کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہچکی شروع ہو گئی، آنسو بہانا شروع کر دیے، اور یہ الفاظ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے میرے ماں باپ اللہ کے نبی آپ پر قربان ہو جائیں،
میرے باپ دادا قربان ہو جائیں، ہماری اولادیں آپ پر قربان ہو جائیں، مال و متاع ہم پر قربان ہو جائے۔ صحابہ کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے، کاش ابو بکر چپ رہتے، اللہ کے نبی کی بات کو مکمل کرنے دیتے۔ بات جس بندے کی ہو رہی تھی اس بندے کا نام آتا، بات چلتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تیکھی نظروں سے ابو بکر کو دیکھنے لگے۔ میرے پیغمبر کو یہ گوارا نہ ہوا، فرمایا ابو بکر کے اوپر ایسا نظریں نہ ڈالو، یہ رویہ اختیار نہ کرو، اس بندے کی وجہ سے محمد کو اذیت نہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو یہ گوارا نہیں تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں آنے والے تمام دروازے بند کر دو، اور صدیق اکبر کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلا رہنے دو، یہ اس مسجد میں آیا جایا کریں، باقی کے دروازے بند کر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوارا نہیں فرما رہے تھے کہ کوئی اپنی تیکھی نظریں، چہرے کے منفی تاثرات بھی صدیق اکبر کی ذات پر اختیار کرے، تو وہ کتنا کائنات کا بد نصیب شخص ہے جسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے اس کے دل خالی اور بغض سے بھرے ہوئے دل ہے۔ یہ اللہ کی کائنات کا کتنا بد نصیب شخص ہوگا کہ پاکیزہ اور اطہر لوگ بھی اگر کسی بات کی غلط فہمی پر صدیق اکبر کی طرف ایسا دیکھے میرے نبی کو گوارا نہیں، تو آج کے دوسرے بد نصیبوں کی یہ نظریں اور زبانیں اللہ کے نبی کو قیامت کو کب گوارا ہوگا؟ میرے بھائیو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، اس لیے نماز کی باقاعدگی کرو، مال و متاع کو جائز طریقے سے اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کے تابع رکھ کے حاصل کرو، اور گھر کے اندر خواتین کے بہنیں بیٹی ماؤں کے ساتھ عزت تکریم اور پیار کا معاملہ اختیار کرو۔ میں صرف ہمارے شیخ محترم آپ تشریف لا چکے ہیں، ان کے آنے تک آپ سے کچھ باتیں کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ میں مرکزی جمعیت حدیث ضلع بہاڑی کی طرف سے اور پوری میلسی کی جماعت کی طرف سے، جس میں ہمارے محترم مرکزی جمعیت حدیث تحصیل میلسی کے امیر چودھری عبدالواحد صاحب دوکوٹا سے، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور ساتھ ہی ہمارے مرکز جمعیت حدیث کے ایک سابق امیر محترم ملتان خان صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، اور دوسرے بھی علماء محترم استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عبدالسلام فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند ارجمند بہت دلی دوست ہیں میرے حافظ محمد عباس صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور بھی جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے علماء اور آپ سب سامعین اور جماعت کی طرف سے میں آنے والے علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنے میلسی کی جماعت سے محبت کے اظہار کرتے ہوئے دور سے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے، ہم دل کے گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان کے دین میں، عمل میں، اخلاص میں اللہ اور اضافہ فرمائے، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، ہمارا سننا قبول فرمائے۔ وما علینا الا